بہت زمانہ پہلے ایک شہر تھا جس کا نام بابل تھا۔ وہاں کے لوگ سورج، چاند، ستاروں اور لکڑی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم۔ یہ بچہ دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ غور و فکر کرتا، سوال کرتا تھا، یہ سورج، یہ چاند، کیا یہ میرے رب ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب سورج ڈوب گیا، چاند چھپ گیا تو اس نے کہا، میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جائیں۔ عقل اور غور و فکر سے انسان حق کی پہچان کر سکتا ہے۔ اندھی تقلید سے بچنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر خود بت بناتے تھے۔ ابراہیم نے ان سے کہا، اے ابا، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ لیکن ان کے والد ناراض ہو گئے۔ قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا۔ سچ کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے سامنے والد ہی کیوں نہ ہو۔ دین کے لیے مخالفت برداشت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک دن جب سارا شہر کسی تہوار پر گیا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے میں پوچھا، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اس سے پوچھ لو۔ لوگ لاجواب ہو گئے مگر غصے سے بولے، جلا دو اسے۔ جب حق واضح ہو جائے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ عقل سے بات کرنا تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ جلائی اور اللہ کے نبی کو اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت نکلے۔ اللہ پر کامل بھروسہ معجزات کا دروازہ کھولتا ہے۔ سچ کے لیے قربانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ قوم سے مایوس ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ وہ اپنی بیوی سارہ اور بعد میں ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین، مصر اور مکہ پہنچے۔ دین کے لیے ہجرت کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا، جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ پر توکل کرنے والی ماں کی دعا اور محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ خواتین کا کردار بھی دین میں عظیم ہوتا ہے۔ کچھ وقت بعد ابراہیم کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا تمہاری رائے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا کر چھری چلائی، اللہ نے روک دیا اور فرمایا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے